صرف ایک دن، بس ایک دن کا عمل اور تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ سوچو ذرا، ایک رات، صرف ایک رات کی تنہائی، اور اگلی صبح تمہیں وہ خبر ملے گی جو تمہارے دل کو سکون دے گی، جو تمہاری آنکھوں میں آنسو لا دے گی، جو تمہاری روح کی گہرائیوں تک ہلا دے گی۔ وہ خبر جو تمہیں بتائے گی کہ اللہ نے تمہاری سن لی، اللہ نے تمہاری فریاد قبول کر لی، اور اللہ نے تمہارے لیے وہ راستہ کھول دیا جس کا تمہیں کبھی گمان بھی نہیں تھا۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی ٹونا نہیں، یہ کوئی جادوگر کا کھیل نہیں، یہ اللہ کا وہ نور ہے جو اس کے بندے کو اس وقت ملتا ہے جب وہ اپنی مجبوری، اپنی لاچاری، اپنی تنگ دستی اور اپنی اداسی کو لے کر اللہ کے آگے سر سجا ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت سارے وظیفے دیکھے ہیں، بہت سارے عمل دیکھے ہیں، بہت سی دعائیں سنی ہیں، لیکن اتنا تیز، اتنا مؤثر اور اتنا آسان عمل میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ یہ نہ کسی مالی پیشگی کا محتاج ہے، نہ کسی بڑے عالم کی اجازت کا، نہ کسی مخصوص جگہ کا، نہ کسی مہنگی چیز کا۔ بس ایک کھرا دل، بس ایک مجبور روح، بس ایک آنسو بھری آنکھ اور اللہ کی طرف رجوع۔ عشاء کی نماز کے بعد جب دنیا اپنی نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، جب گھر کے سارے شور شرابے ختم ہو جاتے ہیں، جب چاند بھی اپنے حجاب میں چلا جاتا ہے، جب سناٹا ہر طرف پر چھا جاتا ہے، تب تم اپنے اللہ سے ملتے ہو۔ اس وقت تمہاری تنہائی تمہاری سب سے بڑی ساتھی بنتی ہے، اور تمہارا دل ایک معصوم سی دعا، ایک درد بھری فریاد اور ایک گہرا یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے۔ اور یہ عمل کرنے کے بعد جو خوشخبری تمہیں صبح ملے گی وہ تمہیں یقین دلائے گی کہ اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ عمل ان سب کے لیے ہے جو شادی کی رکاوٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان بیٹیوں کے لیے جو کنواری بیٹھی ہیں، جن کے پاس جہیز کا سامان نہیں، جن کے باپ کے ہاتھ خالی ہیں، جن کی ماں فکر میں رات کو جاگتی ہے اور دن میں بے چین رہتی ہے، ان بیٹیوں کے لیے جن کا رشتہ لوگ اس لیے ٹھکرا رہے ہیں کہ ان کے پاس دولت نہیں، زمین نہیں، گھر نہیں، کوئی کاروبار نہیں، ان بیٹیوں کے لیے جن کے گھر میں کوئی خاص آنے والا نہیں، کوئی رشتہ ڈھونڈنے والا نہیں، کوئی پیغام نکاح نہیں آ رہا، اور جو رشتہ آتا بھی ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے رک جاتا ہے، اور ان بیٹیوں کے لیے بھی جن کے رشتے آتے ہیں لیکن لوگ دیکھتے ہیں اور لوٹا جاتے ہیں جیسے وہ کچھ خاص نہیں، جیسے وہ پسند نہیں آتے، جیسے وہ کسی قابل نہیں۔ ان بیٹیوں کی ماؤں کے لیے جن کا دل روتا ہے رات بھر اور باپ کی آنکھیں نم رہتی ہیں صبح شام اور وہ اپنی مجبوری پر پشیمان ہوتے ہیں، اور ان لڑکوں کے لیے جو غریب ہیں، جن کے پاس نوکری نہیں، جن کے پاس زمین نہیں، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کسی فقیر کو نہیں دے سکتے، ان لڑکوں کے لیے جنہیں محبت ہے لیکن وہ محبت اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ سماج، ماں باپ اور رواج ان پر بوجھ بن گئے ہیں، ایک بوجھ جو انہیں دبا کر رکھ دیتا ہے۔ اور ان والدین کے لیے جو اپنی بیٹی کو یوں ہی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی جبرائیل امین جیسا داماد چاہیے یا کوئی وزیر اعلیٰ ہی ملے، لیکن وہ خود اپنی مجبوری کو نہیں دیکھتے، ان سب کے لیے جو شادی کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، جو اپنی تکلیف کو چھپا کر مسکرا رہے ہیں، جو رات کو تکیے پر سر رکھ کر آنسو بہاتے ہیں، یہ وظیفہ ایک تیر ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور ہر رکاوٹ کو چیرتا ہوا تمہارے دل تک پہنچتا ہے۔ اور یہ عمل صرف ایک دن کا ہے، ہاں صرف ایک دن۔ تم عشاء کی نماز پڑھو، اس نماز کے بعد جب تم اللہ کے ساتھ خاص بات کر رہے ہوتے ہو، پھر 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھو۔ نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ، دوسری رکعت میں 3 مرتبہ، پھر رکوع، سجدہ اور سلام پھیرو، اور سلام کے بعد اسی جگہ بیٹھے، اسی سجدہ، اسی خشوع میں کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے کلام نہیں کرنی، کسی کا شور نہیں سننا، صرف تم اور تمہارا رب۔ پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھو، وہ درود جو ہماری نماز میں ہے، جو ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے، اور پھر یا لطیف کو 100 مرتبہ زبان پر لاؤ، دل کو اسی میں مشغول رکھو، اور ہر بار سوچو کہ تم کس کو پکار رہے ہو، اس اللہ کو جو اپنی مخلوق پر اتنا لطیف
اتنا مہربان اور اتنا نرم ہے کہ اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں. بس اتنا سا عمل اور دوسرے دن تمہاری زندگی میں نیا سورج آئے گا. لیکن اس عمل کی طاقت کو مت بھولو. جب تم یا لطیف کہتے ہو تم اللہ کی نرمی، اللہ کی شفقت اور اللہ کی مہربانی کو پکار رہے ہو. اللہ جو بڑا لطیف ہے، جو اپنے بندوں پر اتنا لطیف ہے کہ وہ ان کی غلطیاں بھول جاتا ہے، ان کی فریاد سنتا ہے، ان کے آنسو دیکھتا ہے اور اپنے خزانوں میں سے ان کے لیے بے شمار رحمتیں نکالتا ہے. تم یا لطیف کہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے وہ راستے بنا دیتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتے، وہ راستے جو تمہاری سوچ سے بھی پرے ہیں. تم یا لطیف کہتے ہو اور اللہ ان دلوں کو جوڑ دیتا ہے جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپس میں ملیں گے، وہ رشتے جو خوابوں میں بھی نہیں تھے. تم یا لطیف کہتے ہو اور اللہ تمہارے رشتوں کی الجھن کو سلجھا دیتا ہے، وہ الجھن جو مہینوں برسوں سے چل رہی تھی. تم یا لطیف کہتے ہو اور اللہ تمہارے دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے اور تمہارے راستوں کی کانٹیں ہٹا دیتا ہے. اور یہ عمل صرف نام کے کام نہیں، یہ اللہ کے حضور میں ایک مضبوط رجوع ہے، ایک گہرا توسل ہے، ایک سچی لگن ہے. کیونکہ یہ وظیفہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنی مجبوری میں رہتے ہیں، جنہیں زندگی میں بہت ٹھوکریں ملی ہیں، جنہیں دنیا نے بار بار بولا کہ تم قابل نہیں ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں، تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا، تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، تم تو یوں ہی رہو گے. انہیں یہ وظیفہ سب سے زیادہ اپنا دیتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ ان کی اداسی کو خوشی میں بدلتا ہے، ان کی ناکامی کو کامیابی میں، اور ان کی اکیلا پن کو ایک ساتھ کا سکون. سوچو ذرا، ایک بیٹی جو برسوں سے کنواری ہے، اس کی ماں روز فجر کی نماز میں روتی رہتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں جب وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی ہے. اس کا باپ روز اپنی کمی کو ناپتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو رشتہ ہو جاتا، اگر میرے پاس گھر ہوتا تو رشتے والے لوٹ کر نہیں جاتے. لیکن اس عمل کی برکت سے وہ بیٹی ایک روز اتنی خوشخبری سنے گی کہ اس کی ماں کی آنکھیں نم ہو جائیں گی خوشی سے، اور باپ اپنی ہر کمی کو بھول جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کی کمی کو اپنی رحمت سے پورا کر دیا. اور وہ لڑکا جو پوری امید ہار چکا تھا، جو سوچتا تھا کہ میری شادی کبھی نہیں ہوگی، وہ بھی ایک روز انہی والدین کے ساتھ بیٹھے گا اور ان کے چہرے پر مسکان دیکھ کر سمجھے گا کہ اللہ نے اس کا رشتہ کیسا قبول کیا، کیسی برکت دی. تم اس عمل کو چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کرو اور مہینے بھر کرتے رہو. روزانہ عشاء کے بعد تنہائی میں کسی خلل کے بغیر انشاءاللہ اس مہینے کی آخری تاریخ تک تمہاری شادی کا بندوبست ہو جائے گا. اور اگر ایک مہینہ نہیں کرنا چاہتے تو صرف ایک دن کرو، بس ایک دن، اور دوسرے دن صبح تمہیں خوشخبری ملے گی. یہ وظیفہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ پرانا عمل ہے جو صحابہ کرام سے، اولیاء اللہ سے اور اللہ والوں سے چل رہا ہے. انہوں نے اسے آزمایا اور انہیں کامیابی ملی. انہوں نے اپنی زندگی میں اسے پڑھا اور دیکھا کہ اللہ نے ان کی مشکلیں کیسے حل کی. تم بھی اسے آزماؤ اور دیکھو کہ اللہ کیسا کریم ہے، کتنا مہربان ہے اور کتنا بڑا داتا ہے جو اپنے بندوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا. یہ عمل اتنا تیز ہے کہ جو لوگ مہینوں تک رشتہ ڈھونڈتے ہیں وہ اس عمل کے بعد کچھ ہی دنوں میں رشتہ پا جاتے ہیں، جیسے کوئی دیوار گر جائے. جو لوگ برسوں تک بیجوادی بیٹھے ہیں وہ اس عمل کے بعد کچھ ہی ہفتوں میں نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، جیسے کوئی جنجیر ٹوٹ جائے. اور جو لوگ مجبوری میں جہیز کا سامان نہیں لا پاتے، اللہ اس عمل کی برکت سے کہیں سے نہ کہیں سے سامان پہنچا دیتا ہے. یا تو کوئی رشتے والا خود سب کچھ کر دیتا ہے، یا اللہ کسی اور ذریعے سے ان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، یا کوئی قریبی رشتہ دار مدد کر جاتا ہے. یہ عمل ایسا ہے کہ اس سے اللہ بندے کی طرف رخ کرتا ہے اور اس کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں. اس عمل کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے رشتوں میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے، وہ سچی محبت جو صرف اللہ کی رحمت سے آتی ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں رشتہ ہو جاتا ہے وہاں آگے چل کر انکمپیٹیبلٹی آتی ہے، آگے چل کر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آگے چل کر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. لیکن اس عمل کی برکت سے شادی کے بعد بھی دلوں میں محبت، مہربانی اور سکون رہتا ہے، جیسے کوئی گہرا دریا جو کبھی نہیں سوکھتا، کیونکہ تم نے اللہ سے پکارا تھا کہ مجھے نرمی دے، مجھے سکون دے، مجھے محبت دے، مجھے ہمدلی دے. اور اللہ اپنا یا لطیف نور تمہارے رشتے میں ڈال دیتا ہے.
وہ نور جو ہر کھٹام کو دور کر دیتا ہے، ہر آگ کو بجھا دیتا ہے، پھر وہ رشتہ کبھی نہیں بگڑتا چاہے کتنی مشکلیں آئیں۔ اللہ کی رحمت ان سب کو بے اثر کر دیتی ہے۔ تم اس عمل کو بڑے دل سے کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہاری سن رہا ہے۔ نہیں، وہ صرف سن نہیں رہا، وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، تمہاری مجبوری کو سمجھ رہا ہے۔ وہ تمہاری ہر فریاد، ہر اداسی، ہر بے چینی، ہر تنہائی، ہر رات کے آنسو کو جانتا ہے۔ وہ تمہارے آنسو دیکھتا ہے جو تم رات کو بھیگتے ہو جب تم سوچتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھتا۔ وہ تمہاری سوچ جانتا ہے کہ تم کیسے اپنے رشتے کے بارے میں فکر کرتے ہو، اور تمہاری ماں باپ کی فکر کو بھی جانتا ہے۔ تو اس سے کیوں نہ مانگو، اس سے کیوں نہ رکو، کیونکہ جب تم اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلاؤ گے تو وہ نہیں بھاگے گا، وہ تم سے کبھی نہیں منہ کرتا۔ وہ اپنی رحمت کی چادر تم پر ڈال دے گا اور تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور یہ عمل زیادہ لمبا نہیں، بس 3 سے 5 منٹ کا ہے، لیکن اس کا اثر تمہاری زندگی کی لمبائی تک رہے گا، سالوں تک۔ یہ عمل کوئی بوجھ نہیں، یہ تو سکون کی طرف ایک کھلا دروازہ ہے، ایک راہ ہے جو سیدھا اللہ تک جاتی ہے۔ تم کیا جانتے ہو کہ اللہ نے اس عمل میں کتنی طاقت رکھی ہے؟ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا، درود 11 مرتبہ، اور پھر یا لطیف 100 مرتبہ، بس اتنا سا عمل اور اللہ تمہاری زندگی بدل دے گا، وہ بدلنا جو تم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ نے اس عمل میں کوئی راجیہ نہیں رکھا؟ بالکل رکھا ہے۔ اس میں ایک گہرا راجیہ ہے جو انہی کو ملتا ہے جو سچے دل سے اسے پڑھتے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احد۔ اب دیکھیے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا؟ نہیں کہہ سکتے۔ جبرائیل کو پکار سکتے ہیں، جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دے؟ وہ عالم غیب کی شے ہے۔ کسی ولی اللہ کی روح کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے؟ نہیں۔ اللہ سے کہے، اللہ کو پکارے، اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے۔ اس ضمن میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے، اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے، لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے۔ میرے نزدیک 2 عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی، امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں۔ اتنی عظیم شخصیت۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے احکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتا۔ میں نے عرض کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں، لیکن شاہ صاحب کا فرمانا خود میرے لیے 1 درجے میں دلیل ہے۔ لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا، ملائکہ کا طبقہ اسفل، ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ، اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے تو فرشتے کر رہے ہیں، وہ بھی ہو، ہمیں سے کیا غرض ہے؟ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہو۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی، دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا ہے، یہ کیوں میں نے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے اس سے مانگا ہے؟ چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے کہ ناگوار گزرتا ہے۔ ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا، وہ نہ مانگنے پہ ناراض ہے، اس سے نہیں مانگتے۔ رات کے آخری ساعتوں میں، یا جسے آپ کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے، جس کو ہم نہیں جانتے کیسے نزول ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آگے قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں، کیسا یہ ہم نہیں جانتے، اس کا ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اس کی ساق ہے، اس کی پنڈلی ہے کیسی ہم نہیں جانتے، وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے، کیا اس کے کان ہے، کیا اسے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے سننے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے، وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے، جو قرآن میں آ گیا حدیث میں آ گیا مان لیجئے بس، باقی یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی کھود پرید میں پڑو گے تو فتنے میں مبتلا ہوگا، ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ لہذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساعتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں، اور پھر ندا لگتی ہے حل من سائل فاعطیہ،
ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہم انتا غفیر سو رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی دے، راہ دکھلائے کسے، رہنا میں منزل ہی نہیں، نہ کسے دکھا۔ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو، پھر اللہ راستہ کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے راستے میں جہاد کرے، محنت کرے، مشقتیں کرے، ہم لازماً ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں۔ اور دعا، شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے۔ پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ اب آئیے، کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں، مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائدہ ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے۔ تو عبودیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی ہے، قنوت والقانتین والقانتات۔ یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا۔ یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے، یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل۔ وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، ہر درجے میں اللہ کے سامنے پچھ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ جائز۔ حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گرتے، بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ رہا۔ سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا سجدہ تعظیم۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کی کسی کو۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا۔ عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ، سر جھکا کر رکوع کی حالت، یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی، سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ اٹھ کر وہ سلام ہو رہے۔ یہ مشرکانہ فعل ہے جو اولیاء دربار میں بھی تھا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں۔ دربار میں شکایت پہنچ گئی، آخر مخبری کرنے والے بھی تھے، حاسد بھی تھے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، طلبی ہو گئی، بلایا گیا دربار میں حاضری، اور ایسا اہتمام کیا گیا کہ جب حضرت مجدد آگے آئے بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سہائی کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجے میں تو ہو جائے گا۔ رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے، سجدے کا ہاف کہہ لیجئے، لیکن یہ کہ جب آیات سجدہ آتی ہے قرآن مجید میں، وہ عام نمازوں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیات سجدہ والی آیات پڑھی دی جاتی، حالانکہ ان کی ایک خاص کیفیت ہے۔ تراویح میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں۔ رکوع بھی اگر فوراً ہو جائے آیت سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا۔ بہرحال حضرت شیخ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے، پھر اپنا سر دکھانا، پھر جیل میں ڈال دیے گئے، کوئی پرواہ نہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا اس کو خبردار۔ دین الہی، دین محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا۔ اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا، بڑے مولوی، درباری مولوی، انہوں نے سبق پڑھایا تھا۔ اللہ کا ایک دن 1000 برس کا ہوتا ہے، اور اللہ کا ہر معاملہ 1000 سال تک ہوتا ہے۔ اب 1000 سال ہو گئے محمد کی رسالت کو، ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب دوسرا 1000 سال، اسی لیے الف ثانی کہتے ہیں، الف ہزار کو کہتے ہیں الف ثانی. یہ دوسرا 1000واں سال جو شروع ہو گیا ہے، اس میں نئے دین کی ضرورت ہے. وہ دین اکبری ہے، دین الہی ہے. اور دین الہی کیا تھا؟ یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی، اصل میں بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی. اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین میں. وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات. لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو، کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناؤ صفوف، اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائے. دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آ گئی کہ اصل میں اختلاف رسالت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں. لہذا دین الہی بس خدا کو مانو، بس رسالت وغیرہ کو چھوڑو. خدا تو سب کا رب ہے، اسے آپ پرماتما کہہ لے، مہادیو کہہ لے، جو چاہے کہہ لے، اللہ کہہ لے، رام کہہ لے، قل ادعوا اللہ الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو، جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے. یہ فلسفہ تھا بہت گہرا. وہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، لیکن بہت بڑا سیاستدان تھا، پر اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت، اور جو سب سے بڑا مغل اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں مسلمانان ہند جو ہے سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے، لیکن دینی اعتبار سے پاتال کا معاملہ آ گیا. دین محمدی ختم. 1000 سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم ہو چکا. اللہ نے اٹھایا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور ان کی درویشانہ مساعی کے ذریعے سے. اب دیکھیے اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا. وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہماؤست بن گئی تھی. ہماؤست اور وحدت الوجود کے درمیان تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہماؤست میں کائنات حقیقی ہے، خدا اس میں حل ہو چکا ہے، اس کے اندر ظاہر ہو گیا. اور وحدت الوجود میں وجود حقیقی صرف اللہ کا، اس کائنات کا وجود کوئی ہے ہی نہیں حقیقت. لیکن یہ ختم ہو رہا. اس پہلو سے مجدد الف ثانی کے مجدد اعظم کو اللہ نے کھڑا کیا. شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے، فاروق کی تھے، شاہ ولی اللہ بھی فاروق کی تھے. رگے فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد سندھی، میری فاروقی رگ پڑکتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ ہوا. بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج، برہمو سماج. اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے قائل تھے، وحدت ادیان کی. اور یہ سیاسی اعتبار سے بہت اونچی ذہنی سطح کی غمبازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں، ہاون دستہ میں ڈال کے کر دیں، تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی. بہرحال سجدہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو ہم نے شرک فی العبادت میں پہلے بات کی، شرک فی الاطاعت. انفرادی سطح پر نفس معبود، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت. بدترین شرک اس کا، عظیم ترین شرک. اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں. اس کے بعد شرک فی المحبت، مال کی محبت، قیس عبد الدینار و عبد الدرہم. وطن کی محبت یا کسی اور شے کی محبت، اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے، بڑھ جائے تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی. لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اصطلاح کوئی نہیں. پھر شرک دعا، اللہ کے سوا کسی اور سے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے پکارتا. پھر شرک فی مراسم العبودیہ، قنوت ہے، رکوع ہے، سجود ہے. یہ ذل والخضوع کی، کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے، سمبل. اب آخری ہے اس میں اخلاص، اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری. وہ عبادت اگر دکھانے کے لیے کی جائے وہ شرک، یہ شرک خفی کہلاتا ہے. مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے، نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے، اور یہ سب سے خفی شرک ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا. جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر دیا. جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے، وہ شرک کر چکا. قد اشرکا، قد اشرکا. یہ عربی کے مزاج سے واقفیت ہو، فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے، کر چکا، وہ شرک میں ملوث ہو چکا. من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا
کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے۔ فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کا کیا، یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے ہے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، تو 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک ہو گئی۔ یہ عقل و نقل کی ایک بڑی طویل کشمکش ہے جو ہمارے یہاں چلی، اور نقل سے مراد وہ نقل نہیں ہے جو امتحان میں ماری جاتی ہے، کہیں وہ آپ سمجھ میں رکھ ذہن میں لے آئیں۔ نقل سے مراد کیا ہے کہ ایک قرآن ہے جو منقول ہے، نقل ہوا ہے، منتقل ہوا ہے اللہ سے محمد کو فرشتے کے ذریعے، یہ نقل ہے، یہ محمد کے عقل کی پیداوار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ، یہ تو منقول ہوا ہے۔ پھر حضور سے یہ منقول ہوا صحابہ کرام کو پہنچ کے، صحابہ کرام سے منقول ہوا اور تابعین کو پہنچ کے، نقل ہو رہا ہے، منتقل ہو رہا ہے۔ منتقل کا لفظ آپ کے لیے زیادہ سہولت والا ہو جائے، لیکن بنا تو نقل سے نا، اس کا مادہ تو نقل ہے۔ اب ایک طرف نقل ہے وہ چیز جو آ رہی ہے، قرآن ہے، حدیث بھی نقل ہے، حدیث حضور کی وہ بات ہے کہ جو صحابہ نے دیکھی یا سنی اور اس کو منتقل کر دیا تابعین تک، تابعین نے پھر منتقل کر دیا وہ اختب تابعین تک۔ تو ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل، آپ کی لاجک ہے، آپ کا انٹلیکٹ ہے، آپ کی سوچ بچار ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں کے اوپر آپ پرکھتے ہیں۔ تو تمام مذاہب کی تاریخ میں یہ عقل و نقل کی کشمکش اور کشاکش جو ہے یہ ایک بہت اہم باب ہے تمام مذاہب، جس کے نتیجے میں علم الکلام پیدا ہوا، چاہے وہ عیسائیوں کا علم الکلام ہے یا یہودیوں کا علم الکلام ہے یا مسلمانوں کا علم الکلام ہے۔ علم الکلام نام ہی اس کا ہے کہ عقل اور نقل میں کوئی ربط پیدا کیا جائے، کوئی ان کے درمیان ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ تضادات رفع ہو جائیں۔ تو اب اس میں کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ عقل کو تابع کر دیتے ہیں نقل کے، کچھ لوگ عقل کو اوپر کر کے اور نقل کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ تو معتزلہ وہ ہیں ہماری تاریخ کے کہ جنہوں نے نقل کو عقل کے تابع، وہ بھی اکثر و بیشتر قسم کی شفاعتیں جو ہیں ان کا منکر ہے۔ وہ میں تفصیل جو کون سی شفاعت ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ اہل سنت اب درمیان میں ہے، اہل سنت کا اجماع ہے شفاعت حق ہے، ہوگی۔ اس میں قرآن مجید کا بھی یہ اللہ 8 جگہ پر جو اللہ آ گیا ہے وہ میں نے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے، گنوا دیا ہے۔